السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ حال ہے، تعلیم سے ہم دور، سیاست کی کوئی تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے، کاروبار کی کوئی تحقیق ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کاروبار کی کوئی کوشش ہے، نہ کاروبار کرنے کی سوچتے ہیں، نہ بچوں کو تعلیم دلانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بس ہمیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہ ہو کر ہمیں فکر لا یعنی باتوں کی ہوتی ہے۔ اگر ہم تعلیم کے متعلق بیدار ہو جائیں، اور اگر ہم کاروباری اعتبار سے بیدار ہو جائیں، اور اگر ہم سیاست کے اعتبار سے بیدار ہو جائیں، ہمیں سیاست کی سمجھ آ جائے، سیاست کے طریقے کیا ہوتے ہیں، سیاست کے اصول کیا ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں زندگی میں پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تعلیم سے دور، ہمارے بچے تعلیم سے دور، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی مزدوری کریں گے۔ لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر اس پر بغیر تحقیق کے فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ہم علماء سے رابطہ کرتے، اپنے مقامی علماء سے معلوم کریں، اپنے یہاں جو ادارے ہیں وہاں جائیں، ان سے معلوم کریں، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم ایسے ہی ان پر جو ہے زبانی فتوے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی کئی ہفتوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، بی جے پی کی ایک نیتا ہے اسمرتی ایرانی، جو سعودی عرب میں گئی تھی، وہاں جب گئی تو اس کا بڑا استقبال ہوا، وہاں کے بادشاہ نے اور اس کے رفقا نے ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا، ان کو وہاں کے جو مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کرائی، احد میں بھی گئی، مسجد قباء میں بھی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے اور جگہ بھی گئی، آب زمزم بھی اس نے پیا۔ تو اب ہم نے اس کو فتوے دینے یہ شروع کر دیے کہ دیکھ لیجئے یہ حرم شریف میں گئی ہے، اور حرم شریف میں جو ہے ایک کافر کا داخل ہونا منع ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو تحقیق ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا پتہ حرم کدھر ہے اور غیر حرم کدھر ہے، اور مدینے میں حرم کہاں تک ہے اور کہاں تک حرم نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں حرم کی تحقیق نہیں ہوتی، ہم جو چاہتے ہیں زبان سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی ایسی بات سننے کو ملے تو ہم اس پر اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کہیں، ایسے کمنٹ نہ کریں، ایسی باتیں ایسی میسیج کو نہ پھیلائے کہ جو ہماری ذلت کا سبب بنے۔ ہوتا کیا ہے، ہم تو بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں، ہمیں تحقیق نہیں ہوتی ان باتوں کی، لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ ہمارے کمنٹ کو اٹھاتی ہیں، ہمارے میسیج کو سوشل میڈیا پر پھر اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے مسلم، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے پر کس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کا احترام اور کسی کا وقار ان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر اس کو ہر طریقے سے جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ اسمرتی ایرانی سعودی عرب میں گئی ہے اور وہاں بہت سارے مقامات پر وہ گھومی ہے، اب جیسے آپ نے سنا ہے کہ حرم شریف میں کافر کا داخلہ منع ہے، چنانچہ کہاں تک حرم ہے، کہاں تک داخل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ نہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، علماء سے معلوم کریں، اور ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ آپ سے بڑے بہت ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو علماء کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے رابطہ اپنا منقطع نہ کریں، اپنے علماء سے مستقل رابطے میں رہیں اور ان سے معلوم کریں۔ اور یہ کام ہے دارالافتاء کا، دارالافتاء سے بات آئے گی، وہ بتائیں گے کہ کہاں تک کیا چیز ہے، کہاں تک کیا چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی جو ہے سب کے لیے ایک بدنامگی کا سبب بن جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایسے ہی کسی پر کیچڑ اچھال دیں، اور پھر سوچے تو صحیح کہ وہ یہاں سے گئی کیوں؟ جیسا کہ آپ سب نے خبر پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، کہ وہ عمرہ اور حج کے کوٹے میں اضافے کے لیے اور کچھ معاملات پر ان کے دستخط بھی ہوئے، ان پر ان کی بات چیت بھی ہوئی، تو چنانچہ ہمارے لیے گئی ہے، ہماری سہولتوں کو دیکھنے گئی ہے، اور ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اور بہتر بن سکتی ہے، حاجیوں کے لیے کون سے کام اور بہتر ہو سکتے ہیں، اور ان کے جانے کا سفر، ان کا آنے کا سفر کس طرح اور آسان ہو سکتا ہے، اور وہاں ان کے لیے کون سی اور سہولتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے بات ہوئی ہے، اور جو کوٹا تھا اس میں اور اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے گئی، ہمارے کام کے لیے گئی ہے۔ تو چنانچہ حدود حرم کہاں تک ہے، کہاں تک وہ جگہ ہے جہاں کفار کا داخلہ منع ہے، جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو چنانچہ اس کے متعلق آپ خود سے فیصلہ مت کریں، آپ علماء سے رابطہ کریں، یہ کام علماء کا ہے، یہ دارالافتاء کا ہے، آپ کا کام نہیں ہے اس کے متعلق